اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں یہ کہا گیا تھا کہ نزول قرآن کے زمانے میں ایسے سوالات سے گریز کیا کرو کہ خدا نخواستہ اس کے جواب میں کوئی سخت حکم نازل ہو جائے اور تم اور قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان مشکل میں پڑ جائیں۔ حین ینزل القرآن تبد لکم، قرآن پاک کے نازل ہونے کے زمانے میں اس لفظ سے ضمن میں ایک اور لطیف سی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نزول قرآن کا زمانہ وحی کا زمانہ ہے، اور جیسے ہی نزول قرآن مکمل ہو جائے گا تو وحی بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر قیامت تک وحی کے نزول کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا، دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے تو ان پر بھی وحی نازل نہیں ہوا کرے گی، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ پر اترنے والی وحی بھی آخری وحی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو یقیناً وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اس کا دعویٰ قابل قبول اور قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیلوں میں سے یہ چیز بھی ایک دلیل ہے، اور جس وقت وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو اگرچہ یہ پہلو تو اب باقی نہیں رہے گا کہ جواب میں کوئی ایسی بات نازل ہو یا ایسی بات سامنے آئے کہ امت یا انسانیت یا مسلمان مشکل میں پڑ جائیں، یہ پہلو تو بند ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ایسے سوالات جن کا ہمارے عمل سے تعلق نہ ہو، ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ لایانی اور فضول سوالات میں آ جاتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، ان چیزوں کا ہمارے عمل سے دور دور کا کوئی تعلق، کوئی ناطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے آدمی کے اسلام اور مسلمانی کی خوبصورتیوں میں سے اور حسن میں سے یہ چیز بھی ہے کہ وہ لایانی اور فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس کا ہمارے عمل سے تعلق نہ ہو، ہمیں نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو، نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، نہ کوئی جسمانی فائدہ ہو، نہ کوئی روحانی فائدہ ہو، ایسا کام کرنا لایانی کام کہلاتا ہے، اور اس کا چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کو اسلام کی خوبصورتیوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ جبکہ اس وقت امت مسلمہ کا بہت بڑا وقت لایانی کاموں کے اندر گزر رہا ہے، ان سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک سانس ہمارے کسی نہ کسی فائدے میں استعمال ہونا چاہیے، چاہے اس میں دین کا فائدہ ہو، چاہے دنیا کا فائدہ ہو، چاہے آخرت کا فائدہ ہو، روحانی فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو، تو ہر لمحہ ایسے کسی نہ کسی کام میں گزرنا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے تو اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، یہ تو ایسے مشغلے ہیں ہی کہ ہمارے وقت کو قیمتی بناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت میں اور آخرت میں انسان کو ایسی گھڑیوں پر حسرت اور افسوس ہوگا جو بغیر ذکر کے گزر چکے ہوں گے،
تو اس لیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں، فکر میں، اگر ذکر کو بھی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تو فکر بھی ایک اچھا کام ہے کہ انسان خیر کے کاموں کو سوچے، اپنی آخرت کو سوچے، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو سوچے، تو دماغ کام کرتا ہی رہتا ہے، ذہن کام کرتا ہی رہتا ہے۔ تو انسان کسی نہ کسی ایسے کام میں مصروف رہے کہ جس میں اس کی دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے خاص طور پر ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے سوالات کیے تھے، پہلے وہ سوال کر کے بات پوچھ لیتے تھے، ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ پھر اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے تھے، تو ظاہر ہے مشکل احکام نازل ہو جاتے تھے پوچھنے کے نتیجے میں، بعد میں پھر اس پر عمل مشکل لگتا تھا تو انکار کر دیتے تھے۔ تو انکار کی نوبت ظاہر ہے نبی کی موجودگی میں کفر تک انسان کو لے جاتی ہے، تو اس لیے ایسا سوال ہی نہ کرو جو انسان کو بعد میں کفر تک لے جائے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام اللہ تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ بنایا ہے اور نہ سائبہ بنایا ہے اور نہ وسیلہ بنایا ہے اور نہ ہی حام۔ یہاں پر 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں رواج تھا کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی مختلف صورتوں کے اعتبار سے انہی جانوروں کے نام رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ بحیرہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے کسی بھی منت کے نتیجے میں اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ یہ ہماری اونٹنی ہے، اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف ہے، پھر کیسی ہی مجبوری آ جائے خود اس کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور علامت کے طور پر ان کے کانوں پر ایک کٹ لگا دیتے تھے تاکہ ہر بندہ پہچان سکے کہ یہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کیا گیا ہے۔ اور سائبہ ایسے جانوروں کو کہتے تھے جن کو کسی منت کے نتیجے میں بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ بسا اوقات کہتے تھے کہ ہم اگر یہ سفر کریں یا یہ کام کریں اور اس میں ہمیں کامیابی مل جائے تو ہم اس جانور کو بتوں کے نام کر دیں گے، تو پھر جب وہ کام ہو جاتا تھا تو اپنی منت کو پورا کرنے کی غرض سے بتوں کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دے، اور پھر اس کے بعد ایک خاص مقدار ہوتی تھی جب اتنی اونٹنیوں کو یہ جنم دے دے گی، درمیان میں کوئی بھی نر جنم نہ دے گی، تو یہ بھی بتوں کے نام وقف سمجھی جائے گی۔ اور اسی طرح حام یہ ایسے نر اونٹ کو کہتے تھے جو مخصوص مقدار میں اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، تو پھر اس کے بعد ان کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ مختلف جانور تھے جو مختلف منتوں کے نتیجے میں مختلف طریقوں سے بتوں کے نام کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کی من گھڑت چیزیں ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ بنایا، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، یعنی اللہ نے ان کا کوئی حکم کسی دور میں بھی نہیں دیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر نہ سمجھ لوگ ہیں، سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ
اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، تو قَالُوا حَسْبُنَا تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کافی ہے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ طریقہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پر چلے آ رہے ہیں ہمارے لیے تو بس وہ کافی ہے، تو اس لیے ہم کسی بھی نئی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے مختلف موقعوں پر مختلف درسوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا کسی طریقے پر ہونا نہ تو اس طریقے کے حق ہونے کی دلیل ہے اور نہ ہی اس طریقے کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ کسی بھی چیز کے حق یا باطل ہونے کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد خوش قسمتی سے ایسے طریقے پر تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا تو ظاہر ہے کہ وہ طریقہ حق تھا، اور اگر ایسے طریقے پر تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف تھے تو وہ غلط راستے پر تھے۔ اس لیے کسی بھی طریقے کو اس وجہ سے اپنانا کہ وہ میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یا اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ وہ میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آباء و اجداد صحیح راستے پر ہوں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ صحیح راستے پر نہ ہوں تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا تب بھی یہ ان کے راستے پر چلتے رہیں گے؟ خاص طور پر مشرکین مکہ کی صورتحال ایسی ہی تھی کہ ان کے آباء و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، تو باوجود اس کے کہ وہ نہ تو آخرت کے حوالہ سے کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت پر تھے، تو پھر بھی تم انہی کے طریقے کو اپنائے رہو گے، اور ہدایت آ بھی چکی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کر اس غلط راستے پر چلو گے تو ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔